الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الرحمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دریا جو بہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. جو بار اٹھا نہ سکے ارض و جبال و افلاک، انسان یہ سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت. یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے، یہ کس جان جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے.
بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری، بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری، خدایا اب سنورنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ زینت بزم حضرات علماء کرام، قابل تکریم اور قابل افتخار عزیز طلباء، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بندہ فقیر پر جہاں بے پناہ احسانات اور انعامات کی بارش کی، وہاں اسے میں اپنی سعادتوں میں ایک بڑی سعادت یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال کے آخر میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم کی معیت میں دارالعلوم دیوبند دیکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، اور پھر اس سرزمین پر اکابر کی اس برکتوں والی سرزمین پر اللہ نے گفتگو کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائی۔ تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ جہاں میں دارالعلوم دیوبند کی زیارت کر کے وہاں کے احباب سے ملاقات کر کے، تو آج میں دارالعلوم دیوبند ثانی میں آپ حضرات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس میں ممنون ہوں فضیلت الدکتور حضرت العلام الفحام مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم کا، اور پھر اپنے بہت ہی قابل قدر بھائی مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب کا، اور اس مرکز کے ہمارے سیکٹری، ان سب کی محبتوں کا کہ جو آج ہماری ملاقات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ ہماری اس چند لمحوں کی ملاقات کو بامقصد بنا دے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، پاکستان میں مدارس کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو جتنی قربانیاں اس ادارے نے دین کی سربلندی کے لیے دی، اگر سارے اداروں کی قربانیوں کو ایک طرف کریں تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری جاتا ہے۔ اور دنیا میں ہر چیز ماپنے کے لیے، ہر چیز تولنے کے لیے کچھ آلے ہیں۔ اگر آپ لمبائی کو ماپیں گے تو آپ کو میٹر چاہیے، آپ لکوڈ کو تولیں گے آپ کو لیٹر چاہیے، آپ ٹمپریچر کو تولیں گے آپ کو تھرمامیٹر چاہیے، لیکن جب اللہ اور رسول کی محبت کو تولیں گے تو اس کے لیے کون سی چیز ہوگی، کون سا ترازو ہوگا؟ تو جب اللہ اور رسول کی محبت کو تولنے کی باری آتی ہے تو اس کا ترازو قربانی والا ترازو ہے۔ جس کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ اس کی نظروں میں اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ دوستی، قربانیوں کا آغاز، بہت لمبا موضوع، لیکن میں چند نکات میں اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ کون سا بندہ ہے جو اللہ سے دوستی نہیں چاہتا؟ سارے چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے دوست بن جائیں، سارے چاہتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ سے دوستی کا طریقہ کیا ہے، تو اللہ کے محبوب نبی نے صرف ایک جملے میں ساری بات کو سمیٹ دیا، صرف ایک جملے میں۔
اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. بس صرف ایک جملہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تو حرام کام سے، حرام بات سے، حرام گفتگو سے، حرام سوچ سے، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے بچنے والا بن جائے گا تو کائنات کا سب سے زیادہ نیک انسان بن جائے گا. ایک جملے میں، ایک جملے میں ولایت. ایمان تو شرط ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اور جب یہی پوچھا گیا رب العالمین سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ یہ اولیاء ہوتے کون ہیں، تیرے دوست ہوتے کیسے ہیں، ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ تو فرمایا صرف دو چیزیں ان میں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان میں ایمان بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتے ہیں، ایمان والے اور تقوی والے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا مجمع پورے پاکستان میں رہنے والے سارے کے سارے، یعنی اکثریت یہاں پر مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مجمع سارے کا سارا مسلمانوں کا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پستی تیرا میرا مقدر بن گئی، آج ذلت مسلمان کا مقدر بن گئی؟ اللہ کے دوستوں کو تو عزت ملتی ہے، اللہ کے دوستوں کو تو بلندی ملتی ہے، اللہ کے دوستوں کو تو عروج ملتا ہے، اللہ کے دوستوں کو تو شان ملتی ہے. یہ کیسا دوست ہے کہ ذلت اس کا مقدر بن گئی، رسوائی اس کا مقدر بن گئی، دنیا میں عار بن گیا، دنیا میں ذلت کا نشان بن گیا؟ تو یہی سوال میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ذلت ہمارا مقدر کیوں ہے؟ تو قرآن کریم نے بہت مختصر الفاظ میں جواب دیا، دوسری جگہ اس کی توضیح کی. بس میں یہی دو باتیں آج کہنے کی کوشش کروں گا. پہلا، عزت کیسے ملتی ہے؟ دنیا میں عزت اور مقام کی معیار کیا ہے؟ یہ سوال قرآن سے کرتے ہیں. قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تہنوا، دنیا کے اسباب دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. ولا تہنوا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ اسباب پر ہوا کرتی ہے، تمہاری نگاہ رب الاسباب پر ہونی چاہیے. ولا تہنوا، تم اس کے ساتھ دوستی لگا چکے ہو جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. ولا تہنوا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. فرمانے والا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ. ولا تہنوا، اسباب پر نگاہ دوڑا کر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا. ولا تحزنوا، جغرافیائی صورتحال کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا. ولا تحزنوا، جغرافیائی صورتحال کو دیکھ کر غمگین نہ ہونا، اس لیے کہ جغرافیے ہم ہی بنایا کرتے ہیں اور انہیں بدلا بھی ہم ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ولا تہنوا ولا تحزنوا، کائنات کا رب اعلان فرما رہا ہے وانتم الاعلون،
بلندیاں تمہیں ملیں گی، عزت تمہیں ملے گی، مقام اور مرتبہ تمہیں ملے گا، عروج تمہیں ملے گا، صرف ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم میرے بن جاؤ میری ساری کائنات تمہاری بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن تو ہم ہیں، سب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے، مومن تو ہم ہیں، پھر بلندی کیوں نہیں مل رہی؟ اگر کوئی کسی کو کہے الیاذ باللہ بے ایمان، تو وہ دان توڑ دے اس کے کہ ہمیں بے ایمان کہتا ہے، تو مومن ہم ہیں، بلندی کیوں نہیں مل رہی؟ تو اہل اللہ نے ایک جملہ کہا ایک ہے ثمن موجود اور ایک ہے ثمن مطلوب، ایک ہے قیمت موجود، ایک ہے قیمت مطلوب۔ آپ شو روم میں گئے گاڑی خریدنے کے لیے، آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہے، گاڑی 30 لاکھ کی آتی ہے، اگر کوئی کہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تو یہ غلط ہے، پیسے تو ہیں، 15 لاکھ روپیہ پڑا ہے بھائی، پھر گاڑی کیوں نہیں خریدتے؟ بھائی وہ تو 20-30 لاکھ کی ملتی ہے، گاڑی 30 لاکھ کی ملتی ہے لہذا خرید نہیں سکتے، قیمت موجود ہے، 15 لاکھ موجود ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ ایمان موجود ہے الحمدللہ، لیکن جس ایمان پہ بلندیاں ملتی ہیں وہ نہیں ہے، جس ایمان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی طرف سے عروج ملتا ہے، وہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے، کوئی ایسا پیمانہ ہونا چاہیے تاکہ ہم پتہ کریں کہ وہ ایمان کون سا ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو مطلوب ایمان ہے وہ کون سا ہے۔ تو لہٰذا وہ پیمانہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اور تاکہ آج کی نشست میں ہم جب گھروں میں جائیں تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہو، اور وہ پیمانہ ایسا کہ جس کی یہ 5 باتیں پوری ہوں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، استقامت کی دعا کرے، اور اگر ان میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور جس میں سرے سے ان میں بہت زیادہ کمی ہے اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مکمل اور صاحب ایمان بنا کر دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کے ساتھ اشر فرمائے۔ وہ کون سا پیمانہ ہے؟ قرآن سے پوچھتے، قرآن بتاتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ فرمایا جس میں یہ 5 باتیں آ جائیں وہ پکا مومن ہے، گارنٹیڈ مومن، رجسٹرڈ مومن۔ 5 باتیں کون سی؟ حصر کے ساتھ انہی کے اندر ایمان ہے، یہ 5 باتیں کیا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ فرماتے میرے مومن وہ ہیں جن کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا نام آ گیا، عظمت والے رب کا نام آ گیا۔ وجلت قلوبہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پر کیفیت طاری ہو گئی،
اس کی عظمت سامنے ہے، آپ کھڑے ہیں، میں سامنے آئی، اللہ کے محبوب نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا کانا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پوچھا عائشہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ پوچھا ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو قحافہ کون ہے؟ کہنے لگے میں خاموش ہو گئی، گھبرا گئی۔ یہاں اس وقت سارے رابطے منقطع ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کے دل میں وہی سمایا ہوا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل امین کو میں نے 2 مرتبہ دیکھا اپنی اصلی حالت میں، جہاں تک میری نگاہ پہنچی اس کے پر پھیلے ہوئے، اس کے پر پھیلے ہوئے، لیکن جبریل امین کہتے ہیں جب میں بارگاہ الہی میں، جب میں بارگاہ الہی میں سرب سجود ہوتا ہوں، اس کی کبریائی میرے سامنے آتی ہے، میں سکڑنا شروع ہو جاتا ہوں، سکڑنا شروع ہو جاتا ہوں، چڑیا جتنا بن جاتا ہوں۔ جس کے سامنے جبریل چڑیا بن جائے، یہ بندہ باغی رہے تو اسے عظمتیں کہاں سے ملیں؟ فرمایا اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، اس کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جائے، دل کپ کپانے لگے کہ میرے اللہ کا نام آ گیا۔ ایک نوجوان، علامہ ابن کثیر، سارے مفسرین نے لکھا، ایک نوجوان، اس کے پاس ایک عورت پہنچی، ضرورت کے لیے پیسے مانگے، اس نے بدکاری کی شرط لگا دی، مجبور ہو کر کہنے لگی ٹھیک ہے میں ضرورت مند ہوں۔ جب وہ پوری طرح قادر ہوا، رونے لگی، کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ بس وہ ایک لمحہ ایسا تھا، ایک لمحہ ایسا تھا، ایک لمحہ ایسا تھا، ایسی زر پڑی، پیسے دے دیے، اللہ کی طرف رجوع بڑھا، رات انتقال ہو گیا، اور دروازے پہ صبح لکھا تھا غفر اللہ الکفل او غفر للکفل، کفل کی مغفرت کر دی گئی۔ ایک جملے نے، اللہ کے ایک ڈر نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس لاڈلی بہو سے، جس بہو کو رات کی تاریکیوں میں انہوں نے ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب سیدنا عمر کسی بڑے فیصلے کے لیے نکلتے، اپنی اس لاڈلی بہو کو بلا کر کہتے بیٹا وہ جملہ کہہ۔ ابو کون سا؟ فرمایا وہ رات کی تنہائیوں والا، تاکہ تیرے جملے کو سن کر عمر اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ ابو کون سا؟ کہنا پکار کے عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ان کے دل لرزنے لگے۔ آج میرا مومن بھائی چند ٹکوں کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو پہلی صفت پہ ہم فیل ہو گئے۔ اس کا نام ایک طرف آ جائے، ساری دنیا ایک طرف آ جائے، وہ اس کے نام پر کوئی کمپرومائز کرنے والا نہ ہو۔ دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے زادتہم ایمانا، اس کے ایمانوں میں بہار آ جائے، اللہ اکبر، ایمان مہکنے لگے، قرآن سنا دلوں میں بہار آ گئی، دل مہکنے لگے۔ آج کیسا نوجوان ہو گیا، موسیقی سن کر جھومنے لگتا ہے اور قرآن سن کر اونگنے لگتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمانوں میں بہار آ جاتی ہے۔ امام الانبیاء مسجد نبوی میں پہنچے، آپ کے سب سے عمدہ قاری جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور ڈوب کر تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ تشریف لائے، چند ہی لمحوں میں انہیں نبوت کی بینی بینی خوشبو آنے لگی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا، نبوت کا سراج منیر طلوع ہوا بیٹھا تھا۔ تلاوت رک گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابی تلاوت کر۔ اللہ کے محبوب میں کیسے تلاوت کروں، قرآن تو آپ پر اتر رہا ہے، آپ کے لبوں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ھٰکذا امرنی ربی، آج میرے اللہ نے حکم یوں ہی دے دی، آج میرے اللہ نے حکم یوں ہی دے دیا کہ میرے ابی کو کہو، میرے ابی کو کہو کہ وہ تلاوت قرآن کرے۔ میرے محبوب تو فرشوں پہ ابی کا قرآن سن، میں عرشوں پہ ابی کا قرآن سنوں گا۔ ابی تڑپنے لگے، ابی تڑپنے لگے، تڑپ کر کہنے لگے اوسمانی اللہ، اوسمانی اللہ، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا؟ کیا یہ ابی اتنا بڑا ہو گیا، کائنات پیدا کرنے والا رب اس کا نام لے رہا ہے؟ اوسمانی اللہ، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر حکم دیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نعم ہوا سماک، آج نام تیرا لے کر کائنات کے رب نے حکم دیا ابی کو کہو تلاوت آیات کرے۔ میں کائنات کا رب آج ابی کے لبوں سے اپنا کلام سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ امت جب قرآن کے ساتھ جڑی تو یہ اتنی بلند ہو گئی کہ اس کی تلاوت کی فرمائش کائنات کا رب کرنے لگا۔ جب یہ رب کے ساتھ جڑی، آج تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن اس سے اوپر دل کی گہرائیوں سے نہیں۔ آج محبت کے دعوے تو ہو رہے ہیں، اس سے اوپر دل کی گہرائیوں سے نہیں۔ تو لہذا اللہ کا نام آ جائے دل کانپنے لگے، اور دوسرا تلاوت قرآن آ جائے دلوں میں بہار آ جائے، دل مہکنے لگے، قرآن سن کر دلوں میں بہار آ جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے الحمدللہ، اگر نہیں تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے بھائی، پھر گویا ایمان ابھی دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے۔ اور تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا اعتماد اپنی قوت پہ، اپنے اسباب پہ، اپنی دولت پہ، اپنے سارے اسباب پر نہیں ہوا کرتا، ان کا اعتماد رب الاسباب پر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اولادوں کا مستقبل خود نہیں بنایا کرتے، وہ اولادوں کا مستقبل اللہ کے حوالے کیا کرتے ہیں۔ مجھے ایک ماں اور بیٹا یاد آ گئے۔ آج ہم سارے لگے ہیں نا اپنا اور اپنی اولاد کا مستقبل بنانے میں۔ مستقبل تیرے میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل بنا رہا ہوں، نہیں ہے ایسا۔
مستقبل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے عید کا چاند دیکھتا ہے، ماں کو سلام کرتا ہے، پیشانی چومتا ہے، اس لیے کہ ماں بھی وہی، باپ بھی وہی۔ باپ بچپن میں فوت ہو گیا، محبتوں کی کل متاع یہ ماں ہے، لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو۔ ماں کہنے لگی بیٹا آثار بتا رہے ہیں آئندہ عید ہوگی، تجھے سارے ملیں گے، ماں نہیں ملے گی۔ تڑپ گیا یہ بچہ، اماں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کون ہے میرا دنیا میں تیرے سوا؟ ماں نے جواب نہیں دیا، خاموش۔ بیٹا روتا رہا نہ جانے کتنی دیر تک۔ چند دن گزرے، ایک رات خادمہ کو کہا بھائی وہ میرے بیٹے کو جگاؤ، لے آؤ اس کو سحری کے قریب، ماں مصلی پہ ہے۔ چھوٹا بیٹا آیا، بیٹے کو قریب بلایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ماں کہہ رہی ہے رب العالمین جب سے توبہ کی ہے تیرے ساتھ دوستی لگا دی ہے، پھر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھی ہی نہیں ہے، رات کی تنہائیوں میں تو ہی میرا معبود رہا۔ یہ مصلی گواہ ہے، زندگی کی ساری راتیں اسی مصلی پہ گزر گئی۔ اس دنیا میں میرے لیے کوئی چیز اٹریکشن اور جاذبیت کے لیے نہیں ہے سوائے اس بیٹے کے۔ یہ میری متاع ہے، بیٹا ہے، ماں ہوں، رب العالمین میری کل متاع ہے۔ میری درخواست ہے میرے اللہ، لوگ اپنی اولادیں چچوں کے سپرد، بھائیوں کے سپرد، رشتہ داروں کے سپرد، عزیز و اقارب کے سپرد کر کے جاتے ہیں میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میری اولاد کا خیال رکھنا۔ میرے اللہ میں نے سارے رشتے توڑ کر تجھ سے رشتہ لگایا، میں اپنی اولاد کو تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ اور پھر ایک کیفیت آئی، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر یوں تھما دیا، مولا پکڑ لے اس کا ہاتھ، پکڑ میرے بیٹے کا ہاتھ، تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے پکڑ لے اس کا ہاتھ۔ بس یہ کہا پکڑ لے اس کا ہاتھ، دستگیری کر اس کی میرے ربا، یہ کہا اور سر سجدے میں رکھا، جان دے دی۔ جب ماں اتنی پاک باز تھی، مستقبل رب کے حوالے کیا، رب کے حوالے کر دیا بیٹے کو، رب نے اس کا ہاتھ پکڑا تو پھر وہ بیٹا تاریخ اسلام کے ماتھے کا جومر بنا۔ اسے لوگ آج بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں یہ ایسے جنید بغدادی ایسے نہیں بن گیا، با یزید بستامی ایسے نہیں بن گیا، عبد القادر جیلانی ایسے نہیں بن گیا، امام بخاری ایسے نہیں بن گیا، اس کے پیچھے ریاستیں ہیں۔ ہاں امام بخاری میرے عزیز بھائی، انہوں نے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری کو وراثت میں 30,000 درہم ملتے ہیں، اور باپ بزنس مین ہے اور اتنی قوت سے کہتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ یہ میری کل میراث اور متاع ہے، اور اس میں ایک ایک درہم، ایک پائی بھی مشکوک کمائی کی نہیں ہے، ایک درہم بھی مشکوک کمائی کا نہیں ہے۔ جب کمائی اتنی پاک باز اور اتنی پاکیزہ ہوتی ہے تو پھر بیٹے امام بخاری جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ان کا اعتماد اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ رب الاسباب پر ہوتا ہے۔ یہ 3 شرطیں۔ چوتھی الذین یقیمون الصلاۃ، میرا مومن بندہ، میرا دوست کبھی بھی بے نمازی نہیں ہوتا، کبھی بے نمازی نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں
جس کا تعلق رب سے ڈائریکٹ ہو گیا ہو اور نماز درمیان سے نکل گئی ہو، نانا رب سے تعلق ہی نماز ہے، رب سے تعلق ہی نماز ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ ڈائریکٹ کوئی نظر نہیں آتا، لیکن کائنات کا رب اپنے محبوب کی طرف فرماتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ساری انسانیت کو عبادت کا حکم دینے والا، نماز کا حکم دینے والا، ذوق کی بات کرتا ہوں، کہیں غلطی ہو تو معاف کرنا، ساری دنیا کو عبادت کا حکم دینے والا، عبادت کا حکم دینے والا جب اپنے محبوب کو راتوں کو دیکھتا ہے پاؤں متورم، راتوں کو روتا ہوا دیکھتا ہے، تو کائنات کا رب فرماتا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب تو تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیا کر، تو تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیا کر۔ اللہ کا نبی تو نمازوں میں اتنا مگن، تو دنیا میں کون سی ولایت کا درجہ ہے جو نماز چھوڑ کے ملے؟ الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ نفق کہتے ہیں ٹنل کو، اور خاص کر کے وہ نفق جو پانی کی ڈیم میں ہیں ان کو بھی نفق ہی کہتے ہیں، دوسری ان کو بھی نفق کہتے ہیں۔ تو نفق کا خاصہ یہ ہے کہ نفق آگے جاری ہوگی تو پیچھے سے کچھ آئے گا، اگر نفق رک جائے گی تو ٹریفک رک جائے گا، نفق رک جائے گی، ڈیم کی جو نفق ہے نا، جو سرنگیں ہیں ڈیم کے آگے گیٹ بنے ہوتے ہیں، ان میں چند ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور چند وہ ہیں جن پہ نشان لگا ہوتا ہے کہ یہ پانی اس لیول تک پہنچے تو اسے کھول دو ورنہ ڈیم ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کے سرمایہ کا جو چھوٹا سا ڈیم ہے اس کی چند نفق تو اللہ نے ہر وقت کھولنے کا حکم دیا، اپنی ذات پہ خرچ کر، اپنی اولاد پہ خرچ کر، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کر۔ بلکہ اتنا کریم ہے میرا رب، اتنا کریم ہے میرا رب، فرمایا کہ جب نفقات تلیں گے تو سب سے پہلے جو نفقہ میزان پہ تلے گا، فرمایا وہ نفقہ ہوگا جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، وہ نفقہ سب سے پہلے میزان پہ آ رہا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا رب، اپنی اولاد کو کھانا کھلا رہے ہو اس پہ بھی اللہ اجر دیتا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو، نیت یہ ہو، کیونکہ جب نیت یہ ہوگی، جب نیت یہ ہوگی، میں تو کہا کرتا ہوں یہ ہوٹلوں پہ ہم جب ٹرپ دیتے ہیں تو یہ بعض تو اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ سمجھے بڑا مالدار آدمی ہے، اگر ایسا کر کے دیا وقت ضائع، پیسہ ضائع، اگر ایسا کر کے دیا کہ میرا بھائی ہے، میرے جیسا ہے، خدمت میں لگا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، تو وہ جڑا تمہارا 150 روپیہ ہے اس پہ بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ تو لہذا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس کو وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ 5 باتیں آ گئی، میرا نام سن کر لرزنے لگے، قرآن سن کر دلوں میں بہار آ جائے، مجھ پر اعتماد کرنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، میرے راستے میں خرچ کرنے والے، کائنات کا رب اعلان کرتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، صرف درجے نہیں، جب وہ آئیں گے وہ مغفرت، میری مغفرت ان کا استقبال کرے گی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک عجیب جملہ قرآن نے فرمایا وَرِزْقٌ کریم، وَرِزْقٌ کریم، ہاں ہاں روزی تو میں کتوں کو بھی دیتا ہوں، روزی تو میں جانوروں کو بھی دیتا ہوں، لیکن جو میرا بن جائے گا اس کو عزت والی روزی دوں گا، عزت والی روزی، عزت والی روزی اسے دوں گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمارے اکابر نے فرمایا کہ یہ جو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں، 30 40 50 لاکھ کا گھوڑا ہوتا ہے ریس کا گھوڑا، کیوں؟ وہ دوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج تک کبھی دیکھا کہ ریس کے گھوڑے کو کسی نے ریڑے کے آگے لگا دیا ہے؟ کوئی لگاتا ہے؟
تو فرمایا کہ ریس کے گھوڑے کو کوئی ریڑے کے آگے لگائے تو لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں، اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں نا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نظروں میں بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ یہ اگر دنیا کے گھوڑے کے آگے لگیں گے نا تو ان کی وہ حیثیت ختم ہو جائے گی، کائنات پھر انہیں بیوقوف کہے گی۔ کیوں؟ یہ بڑی بلند نسبتوں والے، بڑے بلند مزاج والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک اس چمن کی بہاروں کو پربہار رکھے، اور اس فکر کے ساتھ، یہ فکر آپ کے پاس امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ کیا کہ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے۔ قبر منزل نہیں، وہ تو راہ گزر ہے۔ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے، کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے۔ یہ لمحوں کا سفر ہے، اور یہاں کیا کرنا ہے؟ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو اس میں نہ کوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اپنے حصے کی کوئی نیکی کر کے جاؤ، اس لیے کہ آج جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہمارے سینوں میں آ جائے، قرآن ہمارے مدرسوں میں آ جائے، تو یہی قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، یہی قرآن ہماری تجارت میں آ جائے، یہی قرآن ہمارے بینک میں آ جائے، اور یہی قرآن ہماری پارلیمنٹ میں آ جائے، یہی قرآن ہمارے ملک کا آئین اور دستور بن جائے۔ لہٰذا اس کو دستور بنانے کے لیے، اس کو آئین بنانے کے لیے، اس کو اس محنت کی طرف بڑھانے کے لیے اکابر کی جو جماعت، جو حضرات اس میں دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے ممد اور معاون بن کر اس کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عزتیں، عظمتیں ہمارا مستقبل ہوں گی، اور جب اولیاء رحمان بن جائیں گے تو پھر دنیا میں بھی عزتیں ہوں گی، آخرت میں بھی عزتیں ہوں گی۔ اللہ اس چمن کی بہاروں کو سدا پر بہار رکھے۔ آپ نے جس محبت کے ساتھ سنا، اللہ اس محبت کو اور برقرار رکھ کر اس گلشن کی بہاروں میں اور بہاریں عطا فرمائے۔ حقیر سمجھ کر بجھا بیٹھے تھے جسے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا